ہیں بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی اگرنے والے ہوں, اس نے اتفاق سے پہلے ہاتھ رکھ دیا ہو. تو توہم پرست آدمی کے پاس دلیل نہیں ہوتی. ہم نے گلے میں جوتوں کا ہار لٹکایا تھا, پولیا کے وہ جو ہیپاٹائٹس یرقان کا جو پیشنٹ ہے نا, اس کے ہم نے جوتوں کا ہار لٹکایا تھا اور ہم نے وہ کروایا اس کے اوپر, پتہ نہیں جھڑواتے ہیں تو ٹھیک ہو گیا. وہ کیا مطلب, جن کے جوتوں کے ہار نہیں ہوتے ان کے یرقان ٹھیک نہیں ہوتے؟ نہیں یار میرا خیال ہے تم لوگ نہیں سمجھو گے, تمہارے لیول سے اوپر کی باتیں ہیں یہ توہم پرستی ہے نا. انگریزوں کے یرقان ٹھیک نہیں ہوتے, ہیپاٹائٹس ان کے پولیو کہہ رہا ہوں, پیلیا ان کا ٹھیک نہیں ہوتا. یرقان کو پیلیا کہتے ہیں نا اردو میں. انگریزوں کا عربوں کا یرقان ٹھیک نہیں ہوتا. نہیں جی وہ جوتوں کا ہار اور پیلا رنگ نکل رہا ہے اور الو بنا کے جا رہا ہے, وہ جھاڑ جھاڑ کے تمہاری قسمت میں الو بننا ہے, بنتے رہو بیٹھ کے. تو اللہ کہتا ہے ہاتھو برہانکم, بیکار کی باتیں مت کرو, واضح دلیل لے کر آؤ, جیسے میں دلائل لے کر آیا ہوں, جیسے اللہ دلائل لے کر آئے ایسے دلائل لے کر آؤ. فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بل ادارك علمهم في الاخره. اللہ کہتے ہیں دلیل نہیں لائیں گے لیکن پھر بھی اسی شرک پہ, غلط بات پہ ڈٹے رہیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں. بل ادارك علمهم في الاخره, آخرت کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے بیچاروں کو. یعنی اللہ نے بھی 3 اسٹیپ میں ان کی جہالت بیان کی ہے. یہ بڑی بلاغت ہے قرآن کی. اللہ کہتے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ, اصل بات ہے آخرت میں کا علم ہی نہیں ہے بیچاروں کے پاس. یعنی گویا میں بیچارہ اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں, یعنی گویا کہ علم ہی نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی تو پھر جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہوتا. جب احساس نہیں ہوتا تو پھر اوٹ پٹانگ باتیں آدمی کرتا رہتا ہے. کیا خیال ہے بھائی, ادھر توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چماٹ استغفر اللہ, توجہ ہے یا نہیں ہے آپ لوگوں کی ادھر؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ, اللہ کہتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں ہے ہی نہیں. جب آخرت میں جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا تو پھر جو چاہے بولتے رہو. آپ کو پتا ہے میں نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس پہ باس مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے یہ بیان کیوں دیا, تو سوچ سمجھ کے دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ اب ایک کسی ملک کا کوئی سفیر آیا, خیریت سے طبیعت ٹھیک, کسی ملک کا کوئی سفیر آیا پیغام لے کر, اس کو پتا ہے کہ میں جو پیغام دوں گا تو کنٹری حکومت پوچھے گی کہ ہم نے تمہیں یہ کہا تھا, تم نے یہ پیغام دیا. وہ اپنی طرف سے کچھ پیغام دے سکتا ہے, لیکن اس کو پتا ہو کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ واپس میں نے وہاں جانا ہی نہیں ہے مڑ کے, تو پھر انشنڈ جو مرضی پھینکتا رہے وہ بیٹھ کے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں, دین برحق کو فالو نہیں کرتے, اس کی وجہ یہ ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ, آخرت کے بارے میں ان کے پاس علم نہیں ہے. لیکن اللہ نے اپنی بات سے رجوع کیا اگلے کلام میں, اپنی بات سے بل ہم فی شک منہا, فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے, بل کہتے ہیں پچھلا قیام گویا کہ غلط اگلا صحیح. اللہ اپنے کلام کو غلط نہیں کہہ سکتا, یہ بلاغت ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک اسٹیج تک پہنچنا, جیسے آپ کہتے ہو نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہے, شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, پھر آپ کہتے ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ تو ہے لیکن یقین نہیں ہے, پھر آپ کہتے ہو نہیں اصل بات پتہ ہے کہ سب کچھ پتہ ہے, جان کر اندھے بنے ہوئے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اندھے بنے ہوئے ہو تاکہ دنیا کے مزے خراب نہ ہو جائیں. جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کر لیتا ہے کہ یار جتنے دن انجوائے کر سکتے ہو اتنا ٹائم تو انجوائے کرو نا. وہ سمجھتا ہے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا, تو اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان کمبختوں کو سب پتہ ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا تباہ برباد کرنے کے لیے نہیں بنایا کہ مارے اور ختم کر دے اور کیڑے کھا کے ختم ہو جائیں, سب کچھ فنش, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. غور کریں گے اس نتیجے تک پہنچیں گے. لیکن بل ادارک علمہم فی الآخرہ, اللہ کہتے ہیں آخرت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. بل ہم فی شک منہا, نہیں ہے مگر یقین نہیں ہے. آگے بل ہم منہا عمون, یقین بھی ہے, جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ جائے گی, مرنے کے بعد سب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. مرنے کے بعد یہ بیانات نہیں ہوں گے. مرنے کے بعد میرے سامنے بھی اللہ مجھے بھی بچائے بھائی, اور آپ کے سامنے بھی کیا آئے گا؟ رزلٹ. سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا, اقرأ کتابک, اللہ پکڑا دیں گے ایسے اعمال نامہ, یہ ہے بھائی تیرا اعمال نامہ, یہ کچھ تو کرتا رہا ہے دنیا میں. اور انسان کہے گا ما لہذا الکتاب, یہ کیسا اعمال نامہ ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, اس نے تو میری زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں ہے, سب کچھ بیان کر دیا اس نے. پھر اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا, اللہ کہتے ہیں یہ آخرت کا انکار کیسے کرتے ہیں. جب ان سے کہا یہ آخرت پر کیوں نہیں اقرار کرتے, ان کے پاس ایک ان کی برہان ہے. اللہ نے کہا تھا نا لاؤ ذرا اپنے دلائل لے کر آؤ, تو یہ دلیل لے کر آتے ہیں.
اذا كنا ترابا وآباؤنا، بھلا ہم جب مٹی ہو گئے اور ہمارے باپ دادا بھی مٹی میں مل کے ختم، انا لمخرجون، پھر ہم نکالے جائیں گے. اگر اللہ نے دوبارہ پیدا کرنا تھا تو مٹی میں تحلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، ارے بھائی اس کا تو ہم سے بھی اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی وعدہ کیا جاتا رہا ہے. ہمارے ابا دادا بھی کہا کرتے تھے کہ فلاں پیغمبر نے آ کے بتایا تو ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے. ابا کی رپورٹ یہ ہے کہ اب تک زندہ نہیں ہوئے. دادا نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ ایک پیغمبر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم مر کے زندہ ہوں گے، لیکن دادا بھی اب تک زندہ بولو نہیں. پر دادا سے بھی نقل ہوتا آ رہا ہے کہ بھائی کچھ پیغمبروں نے بتایا ہے کہ موت کے بعد زندگی، لیکن پردادا بھی اب تک کی رپورٹ کے مطابق قبر میں ہے. تو اس کا مطلب کوئی بھی زندہ نہیں ہوا اب تک، اس کا مطلب دوبارہ زندگی نہیں ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کہتے ہیں کہانیاں سنا رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان باتوں کے جواب تو اللہ قرآن میں کئی بار دے چکا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ اس پوری کائنات کو بنا دیا، تمہیں یہ عقل سے بعید کیوں لگ رہا ہے کہ مٹی ہو گیا؟ تو مٹی ہو گیا کیا دلیل ہے بھائی؟ جب کچھ بھی نہیں تھے بنا سکتا ہے تو مٹی کر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ اس میں کون سے اچھمبے کی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں سائنس نہیں پڑھی. اصل میں لوگوں نے سائنس پڑھی ہوتی نا تو ایسی باتیں نہ کرتے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ کیا، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، ہمارا قانون یہ ہے جو نیکی کرے گا آخرت میں اس کو بدلہ اتنا نہیں ملے گا جتنی نیکی کی ہے، بڑھا کے دوں گا، اجر بڑھا کے دوں گا. اور جس نے جتنا گناہ کیا سزا اس کو اتنی ملے گی. آگے سورہ قصص شروع ہو رہی ہے، بھی بڑی دلچسپ ہے، جلدی جلدی اس کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، اے نبی ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ سناتے ہیں. لقوم یؤمنون، اہل ایمان کے لیے. ان فرعون علا فی الارض، میں نے بتایا تھا نا پوری ہسٹری موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، پورا وہ بتایا تھا نا کہ بنی اسرائیل کیسے مصر چلے گئے، پھر مصر میں ان کی بڑی تعداد تھی لیکن آج تھے بہرحال مائنورٹی میں. تو مسلم جہاں بھی مائنورٹی میں ہوتا ہے خطرہ ہوتا ہے کہ اس پہ، کیونکہ دیکھو حسد وہاں ہوگا جہاں کچھ ہوگا. کیا خیال ہے؟ میں نے ایک انگریز کا مقولہ نقل کیا تھا نا کہ مسلمانوں کے پاس مذہب بھی ہے اور بڑھتی ہوئی آبادی بھی. یہ دو چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں. لہذا اس کے الفاظ یہ تھے، وہ تو عقل مند انگریز تھا، مجھے کہیں حوالہ مل جائے پورا ریفرنس آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے الفاظ یہ تھے کہ ان سے لڑنا فضول ہے کیونکہ غلبہ انہی کا ہوگا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ اس نے کب کہے تھے؟ جب بوسنیا کی جنگ ہو رہی تھی، سرب کے لوگ بوسنیا کے مسلمانوں کو مار رہے تھے نا، بہت ظلم کیا. آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں اخبار ہوتے تھے، اس میں تصویریں آتی تھیں کس طرح گھروں میں گھس کے بوسنیا کے مسلمانوں کی نسل کشی کی کوشش کی گئی ہے. اتنا ظلم ہوا ہے نا کہ جو لوگ ان دنوں میں جیل سے ہو کے آئے ہیں ان سے ہم خود ملے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کیا ہو رہا تھا وہاں. اتنا ظلم کیا تھا سربیوں نے، جو سرب کے غیر مسلم ہیں انہوں نے مسلمانوں پہ، کہ این جی اوز کو وہ ظلم کو بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی. کچھ مسیحیوں نے، عیسائیوں نے اپنے آپ کو آگ لگا کے خودکشی کی ہے مسلمانوں کے حق میں احتجاج کرتے ہوئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مسلمانوں کے فیور میں احتجاج اس غیر مسلموں نے بھی کیا تھا. کیا بہت ظلم ہو رہا ہے. جوان لڑکیوں کو برہنہ کر کے درختوں سے کھمبوں سے باندھ دیتے تھے، 3 دن تک وہ بھوکی پیاسی مرتی تھی. وہ کسی کو اجازت نہیں تھی رسی کھولے، کیونکہ جس نے کھولنے کی کوشش کی اگلا نمبر اس کا ہے. کئی دن تڑپ کے نا بھوک پیاس سے مر جاتی. جیلوں میں بھوک سے لوگ مر رہے تھے. بہت زیادہ ظلم کیا، اور یہ ہماری بڑی طاقت ہے ماشاءاللہ. آپ کو بتایا جہاں مسئلہ مسلمانوں کا ہوگا تو یہ گھننے بن جاتے ہیں. لیکن بہرحال غیر مسلموں نے بھی، بہت سارے جو انصاف پسند تھے انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، احتجاج کیا. بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن ان دنوں میں ایک انگریز نے بات لکھی تھی کہ مسلمانوں کو فتح کیا جانا ممکن بولو نہیں ہے. اس نے کہا وجہ، اس 2 وجہ. ان کا مذہب بہت اسٹرانگ ہے. ان کا مذہب کیا ہے؟ بہت اسٹرانگ ہے. ایک تہذیب ہے ان کی. یہ مذہب سے پوری دنیا کی دیکھو جرمن اور برٹش، ان دونوں کو قومیت کی بیس پہ جوڑا جا سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں. مذہب کی بیس پہ نہیں. دونوں لبرل ہیں. مذہب تو ان کے یہاں بس وہ 2-4 وہ رہ گئے ہیں، چرچ بچ رہ گئے، اس میں پادری کے علاوہ میرا خیال ہے بیچاروں کوئی جاتا نہیں ہے. تو قوم کی بیس پہ تو جڑ نہیں سکتے. زبانیں الگ الگ ہیں، کلچر الگ الگ ہے.
اس لیے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, یہ جتنی غیر مسلم اقوام ہے نا, یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے ہی رہے ہیں. مسلمانوں کی تو بڑی بڑی خلافتیں قائم ہو گئیں, خلافتیں ہمیشہ مذہب کے بیس پہ قائم ہوتی ہیں, قومیت کے بیس پہ نہیں ہوتی. سب سے پہلے خلافت کس کی قائم ہوئی تھی جو ہسٹری موجود ہے؟ جلدی بولو, جلدی سے منہ سے. یہودیوں کی نا. اتنا پڑھ کے بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو چائے پیو پھر بیٹھ کے. سب سے پہلے جو بڑی خلافت قائم ہوئی ہے دنیا پہ, جس کو آج یہودی کہتا ہے یروشلم اور ہماری خلافت, ہم داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یہ سارے کنگ سلیمان کہتے ہیں نا یہ لوگ, تو سب سے پہلے خلافت کس کی قائم ہوئی ہے؟ جو مرتب دنیا ہے, ورنہ اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں, لیکن جو ہسٹری جو بہت زیادہ محفوظ ہسٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں. کس کی قائم ہوئی ہے؟ یہودیوں کی. قومیت کی بیس پہ, مذہب کی بیس پہ. جلدی جلدی ہو, آگے ہم نے یہ صورت میں مکمل کرنی ہے. مذہب کی بیس پہ, تو اس کا مطلب اس مذہب میں 20 قومیں آ گئی تھیں, کیونکہ مذہب کا نعرہ قوم پرستی کا ہوتا ہی نہیں ہے. مذہب کہتا ہے ایک خدا. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ جس نے زمین کو بنایا, جس نے تمہارے لیے پانی بنایا, جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا, درخت بنایا, تو یہ صرف پنجابیوں کے لیے بنایا یا پٹھانوں کے لیے بھی بنایا؟ یہ منہ سے بولتے رہو گے نا تو میں آگے چلتا رہوں گا اسپیڈ کے ساتھ. یہ اللہ نے مہاجروں کے لیے پیدا کیا, یہ انگریزوں کے لیے, یہ سب نعمتیں ہیں. تو جو بھی ان نعمتوں کو پڑھے گا, چاہے پنجابی ہو, پٹھان ہو, سرائکی ہو, پشتو ہو, بلوچی ہو, برٹش ہو, جرمن ہو, فرانسیسی ہو, چائنیز ہو, بولے گا بھائی یہ تو سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو کس پہ ایمان لائے گا؟ اللہ پہ ایمان لائے گا. مسجدوں میں کوئی ہے کہ پہلی صف میں پٹھان کھڑے ہو, دوسری میں پنجابی, تیسری میں نا. کس کا گھر ہے بھائی یہ؟ جلدی جلدی اسپیڈ بڑھا دو. اللہ کا گھر ہے. تو مذہب کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ قومیت کی نفی. میں بار بار حدیث پیش کرتا ہوں, سلمان فارسی کو ایران لڑنے کے لیے بھیجا. فارس کمانڈر سلمان فارسی کو بنایا ہوا تھا صحابہ نے, جو پرشین تھے. تو سلمان فارسی نے, جو فارسی تھے نا اس وقت, ان کو دین کی دعوت دی جہاد سے پہلے, لڑائی سے پہلے. یا اہل فارس انا رجل منکم, اے فارسیو میں پرشین ہوں, میں تمہاری قوم کا ہوں. ترون العرب یطیعوننی, لیکن تم دیکھ رہے ہو آج میری تلوار کے سائے کے نیچے کون ہے؟ عرب میری اطاعت کر رہے ہیں. عرب تو کسی کو بڑا نہیں مانتے. میں فارسی بولنے والا, لیکن مجھے کمانڈر بنایا ہوا ہے جنگ کا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو یہ شروع میں ہی ہو. بلال حبشی کو کتنی عزت ملی, حبشہ کے تھے, رنگ بھی سیاہ. اور زید ابن حارثہ, منہ بولے بیٹے, جو غلام تھے, اصل میں غلام تھے, ان کو اتنی عزت ملی کہ کمانڈر بنایا جنگ میں ان کو. عرب میں یہ ایسی قوم اب بھی عرب میں نہیں ہے ایسی. آپ جاؤ کسی عرب کنٹری میں, دیکھو کوئی عہدہ آپ کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ کچھ بھی نہیں دیتے. بولتے ہیں عجمی, شلو, کیا کہتے ہیں, شلو. تو چین نہیں نکلتا ان کے منہ سے. بناتے رہتے ہیں لیکن نکلتا نہیں ہے ان کے منہ سے یہ لفظ. اچھا خیر, تو خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی تو یہ مذہب کی بیس پہ لڑائیاں ہوئی نا. کیا خیال ہے؟ وہ تو ترکی تھے, وہ تو کہہ سکتے تھے ہمارا یہ تو عربوں کا مذہب ہے. نا بھائی, عرب کئی سو سال, 500-600 سال مکہ اور مدینہ پہ حکومت کس کی رہی؟ ترکوں کی. انہوں نے حفاظت کی مکہ مدینہ کی. آج بھی ویسے تو پاکستان حفاظت کر رہا ہے. نہیں آئے گی سمجھ میں, تمہارے بہت اونچی باتیں ہیں, یہ بہت اوپر کی بات ہے. مکہ مدینہ کی حفاظت پاکستان آرمی کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آپ کو بہت غصہ آئے گا یہ سن کے, لیکن ماننا پڑے گا. یہ بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب ملک کی تعریف کی یا ملک کی کوئی فیور کی بات کی جائے نا, تو ان کے پیڑ میں مروڑ اٹھنا چاہیے, کیا ہو گیا پاکستان اتنا اچھا کیوں ہو گیا. تو وہ بہت ہوتا ہے. تو اپنے کھوپڑی کو کیا کرو, سیٹ کرو. تھوڑا خوش ہونا سیکھو. اچھی بات سن کے جو خوش ہوتا ہے اس کا مطلب صحیح آدمی چل رہا ہے. اچھی بات سن کے بھی اس کو اگر مروڑ ہونا شروع ہو جائے تو ٹیکنیکل فالٹ ہے. باقی بار بار میں کہتا ہوں بھائی جرنیلوں سے اختلاف کرتے رہو, جرنیل آتے جاتے رہتے ہیں. ایز اے ادارہ ہم حرمین کی حفاظت ہم لوگ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے چلتے ہیں ہم. یہ میں نے صورت مکمل کرنی ہے آج جلدی جلدی. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں, میں بتا رہا تھا کہ قوم پرستی کو ختم کرنے والی جو واحد طاقت ہے وہ کیا ہے؟ مذہب. مذہب سے مراد آسمانی مذاہب, ورنہ تو کچھ مذاہب ایسے ہیں وہ تو اور قوم پرستی میں اونچی قوم, نیچے قوم, گھٹیا قوم, درمیانی قوم, یہ عجیب عجیب سے ان کے نعرے ہیں. تو یہ واحد اسلام ہے. پہلی صف میں آپ دیکھ لو, ہمارے پہلی صف میں جو کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ٹماٹر والا بھی ہوگا, اس کے ساتھ کوئی 17واں گریڈ کا آفیسر ہوگا, اس کے ساتھ کوئی سبزی والا ہوگا, اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہوں, کوئی فرق نہیں ہوتا. تو لیکن غیر, اچھا پہلی خلافت قائم ہوئی یہودیوں کی, وہ کس بیس پہ؟ مذہب. نمبر 2 خلافت قائم ہوئی پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے کے بعد مسیحیوں کی.
وہ کس بیس پہ تھی؟ مذہب. اس میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ نہیں تھے. عیسائی مذہب جو پوری دنیا میں پھیل گیا تو پوری دنیا میں 20 قومیں تھیں. ان قوموں نے اس مذہب کو دل سے اختیار کیا. کیوں؟ مذہب کے پیچھے موٹیویشن اللہ کی طرف دعوت, اور اللہ سب کا رب ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد جب اسلام آیا تو اتنی بڑی خلافتیں قائم ہوئی ہیں. یہ تو حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی, کچھ نیک لوگ آ گئے تھے کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے, اس کو ہٹاؤ. تو اس چکر میں جو ہماری یورپ تک ہماری فوجیں پہنچ چکی تھی نا, اٹلی میں, اب بھی اٹلی میں جزیرے آباد ہیں جو اس دور میں مسلمان فاتحین جو وہاں تک پہنچ چکے تھے تو وہ زمین چھوڑ کے پانیوں میں بھاگ گئے تھے, وہیں شہر آباد کر لیے. پھر چونکہ تمیز کے لوگ تھے تو اس کو صاف ستھرا کر لیا انہوں نے. ہمارے یہاں ابھی تک نالوں پہ جا کے ٹکے ہوئے ہیں. خیر, تو یورپ میں, افریقہ میں, کہاں کہاں پھیل گئے تھے. یہ حجاج بن یوسف کے دور میں بہت سارے صحابہ تھے. تو اس دور میں ملتان تک اسلام پہنچ چکا تھا. محمد بن قاسم جو تھا, یہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا نا, تو یہ ملتان تک پہنچ چکا تھا. پھر بغاوت ہوئی ہے تو پھر اس کو واپس بلا کے قتل کر دیا پرانی نئی حکومت نے, کیونکہ اس کو پرانے والے پسند ہی نہیں تھے. خیر, ہمیشہ نقصان کس نے کیا ہے؟ ہم نے خود اپنا کیا ہے. تو یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر خلافتیں قائم ہوئی ہیں, پھیلی, اور پھر ترکوں کی خلافت, یہ تو 1920 میں جا کے ہمارا بیڑا غرق ہونا شروع ہوا. تو یہ جو سب کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ مذہب ہے. جبکہ آپ ان قوموں میں آپ دیکھ لو, جب سے ان میں مذہب گیا یہ لڑتے ہی رہے ہیں. ہٹلر اٹھا, اس نے بولا کہ میں جو ہوں, ہم جرمن ہیں, اور ڈارون کے نظریے سے بھی اس نے استدلال کیا کہ جو ایوالو ہو کے جو سب سے لاسٹ میں پہنچے ہیں نا, ہم لوگ ہیں, باقی سارے بھی بندر کے قریب قریب ہیں. بکواس کر دی اس نے, اٹھا کے پوری دنیا میں جو ظلم کیا. ادھر سے جیپنیز اٹھے چنگ پونگ کرتے ہوئے کہ ہم جیپنیز ہیں, ہمارا حق ہے دنیا پہ حکومت کرنا, اور کوئی نظریہ نہیں ہے, بس توڑ پھوڑ کر کے ظلم کر کے. وہ تو امریکہ نے آ کے 2-3 رکھ کے چترول لگائے نا. پہلے امریکہ نے تمیز سے آ کے سمجھایا کہ جاپان کو انسان کا بچہ. بنگلہ دیش تک پہنچنے والے تھے جیپنیز, لیکن بنگلہ دیش میں آ کے انہوں نے, میرا خیال یہ ہے کہ نہیں ٹک پاتے شاید, وہ بنگالیوں کے آگے انہوں نے نہیں ٹکنا تھا, میرا خیال یہ ہے. تو بنگلہ دیش والوں نے گت بنانی تھی ان کی. خیر, تو وہ جو پھیلے ہیں نا, تو پہلے امریکہ نے آ کے ان کو تمیز سے سمجھایا کہ یار انسان کے بچے بنو یار. امریکہ کو یہ لگا کہ یہی ہو گئے تو ہم تو گئے. بہت سمجھایا. پہلے امریکہ نے آرمی کا اٹیک کیا, امریکہ کے فوجیوں کو اڑا دیا فدائی حملے کر کے. جہاز لے جا کے ڈشن کر کے گراتے تھے. پائلٹ بھی گیا, جہاز بھی گیا ہوگا نا, کوئی بات نہیں, ہم گئے نا, تو بھی تو جا رہا ہے. امریکن آرمی کو لگا کہ امریکہ تو گیا, ہمارا تو پروگرام بڑھ گیا بھائی. تو پہلے امریکہ نے جا کے تمیز سے سمجھایا, جو جاپان کا جو وہ تھا نا, جو آرمی چیف تھا, بھائی انسان کا بچہ بن, اپنے ملک کو ڈیولپ کرو, لوگوں کو خوراک دو, لوگوں کو کھانا دو. مودی کو بھی یہی سمجھا رہے ہیں لوگ, کیا پاکستان سے پنگے بازی کر رہا ہے یار, تو اپنے ملک کو ترقی دے نا. کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس, اور تو کبھی ادھر پنگے کر رہا ہے, کبھی ادھر پنگے کر رہا ہے. تو ہٹلر کو بھی سمجھایا, اس کو جاپان کا جو آرمی چیف تھا نا, اس کو بھی سمجھایا تمیز سے, ہر طرح سے. تبلیغ جماعت والے بھیجے, خواتین کی جماعتیں بھیجی, ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا کہ سمجھ میں نہیں آیا. پھر جا کے اس کے کان میں بولا ایٹم بم بنا لیا ہم نے, وہ پھوڑ دیں گے. پھر بھی اس کو جوں نہیں رہیں گے. اتنے ظلم کیے تھا نا اس نے, اتنے ظلم کیے تھے آپ کی تصور سے بھی زیادہ. ڈاکومنٹریز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ, آپ دیکھ لو جا کے. پھر کیا کیا, ایک ایٹم بم گرایا ہے ہیروشیما پہ, بیڑا غرق ہو گیا. لوگوں نے آرمی چیف کو آ کے بتایا, لوگ پہلے ہی بھوکے مر رہے ہیں جنگوں میں بھائی, اب کیا ہوگا. اس نے پھر بھی اس کو ہوش نہیں آیا ہے. پھر امریکہ نے دوسرا بم گرایا ہے, پھر بول دیا کہ اب یہی گرتا رہے گا. پھر وہ پیچھے ہٹا, اور ایسا یو ٹرن لیا ہے جاپان نے کہ جاپان سے زیادہ پولائٹ کنٹری اس کائنات میں آپ کو نہیں ملے گا. انہوں نے کہا جنگ نہیں ہونی چاہیے, جنگ سے مسئلے حل بولو نہیں ہوتے, تمیز کی زندگی گزارو. جب وہ ملتے ہیں, میں جب جاپان گیا تو بندہ آیا 3 دفعہ یوں کیا اس نے. میں نے کہا ہم بھی ایک رکعت میں 1 رکوع کرتے ہیں, ایک رکعت میں 3 رکوع کر رہا ہے یہ. اور ایسے